سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما۔ وقال بعد یا ایہا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فإنما ينکث على نفسه، اور جو اس وعدے کو توڑتا ہے اس وعدے کے توڑنے کا اسے خود ہی کو نقصان ہے۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه اجرا عظیما، اور جو شخص اس وعدے کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت میں نے سورہ ممتحنہ سے پڑھی ہے۔ پہلی سورت جو ہے سورت نمبر 48 سورہ فتح سے آیت نمبر 10 پڑھی ہے۔ یہ دوسری جو آیت پڑھی ہے یہ سورت نمبر 60 سورہ ممتحنہ سے اور آیت نمبر 12 پڑھی ہے۔ اس کے اندر پروردگار عالم فرماتے ہیں، یا ایہا النبیو، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، یبایعنک، در آن حال کہ وہ آپ سے بیعت کر رہی ہیں، اسے حال تعلیلیہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہوگا
آپ سے بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں کہ جس وقت آپ کے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کرنے کے ارادے سے آتی ہیں اس شرط پر کہ اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانے گی، ولا یسرقنا اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا اور بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان اور ایسا بہتان وہ نہیں تراشیں گی کہ یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، جس کو وہ اپنے ہاتھوں کے سامنے اور اپنے پاؤں کے سامنے تراش لیتی ہیں، ولا یعصینک فی معروف اور اس شرط پر کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اچھے کام میں، فبایعہن یہ اس کی جزا ہے۔ جب وہ عورتیں آپ کے پاس آ جائیں ان شرطوں کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، فبایعہن تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ اور ان کے لیے آپ مغفرت مانگیں، ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ایک سورۃ نمبر 48 سورہ فتح سے آیت نمبر 10 اور دوسرا سورہ نمبر 60 سے آیت نمبر 12۔ یہ اس بنیاد پر موضوع گفتگو ٹھہری ہیں کہ ان پچھلے دنوں سے کافی لوگوں نے مجھے زبانی کہا، کچھ نے خط لکھے اور کچھ نے آ کے ملاقاتیں کی کہ یہ جو آپ لوگ پیری مریدی کرتے ہیں اس کا قرآن یا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر بیعت کا ثبوت ہے تو صرف بیعت جہاد کا ثبوت ہے، باقی کسی چیز کا ثبوت نہیں۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے کوئی اجتماع بنائیں، اس میں مجھے حاضری کا موقع دیں، میں اپنی وضاحت کرتا ہوں، اور اگر اس کا کوئی مستقل دعوے دار ہے کہ یہ ناجائز ہے تو اس سے میں گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کوئی شخص ہو کہ عرب و عجم کا کوئی بھی اگر کوئی اس بارے میں انکار کی بنیاد پر بات کرنا چاہتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو پھر انکار کرنا یہ اس کی ڈیوٹی ہے، ثابت کر کے دکھلانا میری ڈیوٹی ہے۔ تو پھر اس موضوع پر میں نے گزشتہ جمعے پر اپنے ہاں تقریر بھی کی، کل تقریباً وہ ویڈیو کیسٹ بن رہی ہے، بن چکی ہے، وہ غالباً آپ کو شاید وہ سپلائی کریں گے اس کی فوٹو سٹیٹ بنانے کے لیے۔ 250 آدمی نے ایک وقت ایک ہال بک کر کے تو وہاں اپنے تمام خاندان کے لوگوں کی، اپنے اقربا کی انہوں نے دعوت بھی کی، اس میں پھر مجھے یہ کہا کہ اس کی آپ وضاحت کریں۔ 250 آدمی نے بیعت بھی کی وہاں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے بیعت لینا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے مجھ سے بیعت کی ہے انہوں نے اپنی کسی سوچ سے کی ہے، میں اس کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں بیعت کے قابل ہوں، میں گنہگار انسان ہوں، لیکن ایک مسلمان ہوں، ایک سنی ہوں، غوث پاک پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کے گھر رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس لیے اس مذہب کی ترجمانی کی ذمہ داری کو میں قبول کرتا ہوں۔ میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، مگر جو ہمارے بزرگ کرتے چلے آئے صرف وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ قادری نہیں کرتے چلے آئے، بلکہ قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، نندراویہ، کبرویہ، اویسیہ، ملامتیہ، یہ تمام سلاسل اولیاء اللہ برحق سمجھے جاتے ہیں، جن کا ریکارڈ موجود ہے، اور فرام ٹاپ ٹو باٹم، ایسا نہیں کہ اس کے مطلب 2-4 لائنیں میرے پاس ہیں، مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ جس بارے میں بھی کسی کو انکار ہے نا، اس خاندان کا مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا پابند ہوں اور ثابت کرنے کا پابند ہوں کہ خدا نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ سوروردی ہے،
یہ درویشوں نے اپنی پہچان کے لیے نام رکھے ہیں. ہر ولی ولی ہے. جس کو مسلمانوں نے تواتر سے ولی مانا ہے اس کو ولی سمجھنا چاہیے. اس کی ولایت کا انکار کرنا اگرچہ کفر نہیں بنتا لیکن اس سے زیادہ قریب بھی نہیں پڑتا. اگر تو ولیوں کا زمانہ حضور کا زمانہ ہوتا نا تو پھر اس پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی کہ فلاں ولی ہے فلاں ولی ہے فلاں ولی ہے. یہ ریکارڈ تو سارے رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں محفوظ نہیں ہے. تو جو قرآن مجید سے ثابت نہ ہو اس کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا کیا وہ ایمانداری ہوگا؟ ہر آدمی نے ایک سبق پکا لیا ہے کہ یہ بات قرآن سے ثابت کر دے. قرآن اب 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے اور رسولوں کے بارے میں ایک روایت ہے 360 اور ایک روایت ہے 313. 313 والی روایت جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے لیکن 313 رسولوں کا ریکارڈ قرآن مجید میں ہے. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کا ریکارڈ ہے. آگے کتنے ہی ولی گزرے ہیں. صرف اصحاب کہف کا ریکارڈ ہے, جناب مریم کا ریکارڈ ہے, آصف بن برقیہ کا ریکارڈ ہے. جناب مریم کا بھی نام ہے, اصحاب کہف کا بھی نام ہے, آصف بن برقیہ کا نام نہیں ہے. صفت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ اس صفت کا کوئی بندہ گزرا ہے جو تخت بلقیس اٹھا کے لایا تھا, لیکن کرامات کا ذکر کیا ہے. اب اگر کوئی کہے ان 3 ولیوں کو تو میں مانتا ہوں باقیوں کا انکار کرتا ہوں, تو جن کی ولایت کو نبیوں نے تسلیم کیا اس کا یہ منکر ہے تو پھر کس طرح مسلمان رہے گا؟ تو حضور کے بعد بلا شبہ ولیوں کی تعداد زیادہ پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے, ان کے اپنے زمانے میں بھی کئی 100 رسول بیک وقت ہوتے رہے. اس لیے یہ پریشانی نہیں ہوتی رہی جیسا میں ہی اگر مر جاؤں تو مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی زمانے میں اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں. میں بھی ایک خادم ہوں, حضور کی بارگاہ کا سگے بارگاہ ہوں, حضور کے 4 دیواری کی راکھی کرتا ہوں, لیکن وہ مجھ پر موقوف نہیں ہے. میں ان میں خادموں میں سے ایک میں بھی خادم ہوں. اگر میں مر جاؤں گا تو کچھ کمی نہیں ہوگی. اللہ والے بے شمار لوگ ہیں, لوگ دین کی خدمت کریں گے. اس طرح نبیوں اور رسولوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلے جاؤں تو کون سا پیچھے رسولوں یا نبیوں کی کمی ہے, کام چلے گا. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, اس وقت یہ سوال اٹھا کہ پھر آپ کے بعد ہدایت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فرمایا ہدایت کا ذمہ دار میرا قرآن ہوگا اور قرآن کے ذمہ دار میری آل بیت ہوں گے. حدیث ثقلین جس کو کہتے ہو, الحق مع علی. قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر بھی لوگ لاکھوں کریں گے, لیکن یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہوگی جس طرف علی حق ادھر ہے. اور پھر ہر زمانے میں حضور نے فرمایا لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میری امت کی ہر نئی کھیپ جو ہوگی, نیا فلوک, اس کے لیے میری اولاد فاطمہ میں سے ایک شخص ہوگا جو ڈوبتی کشتی کو بھنوروں سے نکال کر ساحل مراد پر لے آئے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھو, ہر دور میں اولاد رسول میں, اولاد فاطمہ میں, آل نبی, اولاد علی میں سے کوئی ایسا شخص ضرور گزرا ہے کہ جس نے سنگ ترازو کا کام کیا ہے. اس نے ادھر ادھر بیلنس کو گڑبڑ نہیں ہونے دیا, عین بیلنس میں اسلام کو رکھا ہے. جتنے جھوٹے فرقے ان کے نام لیے ہیں, کیونکہ سرکار کو پتا تھا کہ میرے بعد دین خطرے میں ہوگا, کوئی نیا رسول یا نیا نبی پیدا جو نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ گئے ہوئے واپس آئیں گے, ان کے آنے کی مثال نہیں ہے, واپس آنے کی مثال ہے. تو پھر اس لیے ضرورت تھی کہ بعد میں ولی ہوں جو دین کی حفاظت کریں. اور حضرت نبی کریم علیہ السلام فرمایا میری آل بیت میں سے کوئی آدمی اسی صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک میرا امتی بھی اسی صف میں کھڑا پڑھ رہا ہے, میری آل بیت کو دگنا ثواب ہے, ازواج مطہرات کو دگنا ثواب ہے. یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے, خدا کی مرضی ہے. اس لیے اولاد رسول کے ولیوں کی تعداد 95% ہے دنیا میں. تو پھر میں اگرچہ نہ ولی ہوں نہ ولی ہونے کا مدعی ہوں,
نہ کسی کو یہ آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، اس بات کو حرام سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک بزرگ آدمی سمجھ لوں۔ آدمی کو بزرگ ہونے کا دعویٰ کبھی کرنا چاہیے نہیں۔ حضرت غوث الثقلین اور آپ جیسے دوسرے، ان جیسا تو خیر ان کے بعد ہوا کوئی نہیں، انہوں نے جو حکم جو فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے کیا ہے۔ یہ بات اپنے لوگوں نے بھی لکھی ہے، ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، جو حضرت غوث الثقلین نے اپنی برتری کا اعلان کیا ہے، جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا، جیسے رسول نے ان کو حکم دیا، اس کے مطابق انہوں نے اعلان کیا۔ یہ اس کی کتاب مجموعہ توحید، صفحہ نمبر 555، اس کے صفحہ 515 کے این سینٹر میں یہ عبارت موجود ہے۔ فقال الشیخ کما امرہ اللہ سبحانہ وتعالی ورسولہ، حضرت غوث الثقلین نے جو باتیں کہی ہیں نا کہ تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے، میں حسنی سید ہوں، میری عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں، میں خدا کی سارے کائنات کے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں جس سے رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سرکار نے اپنی طرف سے نہیں کی، رب نے کہا یہ کہو تو کہی۔ تو اس بنیاد پر قیامت تک ابھی میں ریکارڈ پیش کرنے والا ہوں جس میں یہ کہا جائے گا کہ زمین پر اعلان ہوگا، ہے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا؟ سبحان اللہ، سبحان زمین پر اعلان ہوگا جس وقت کہا جائے گا کہ ہے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کل روئے زمین پر؟ جب جواب ملے گا کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس وقت فساد ارضی لازم آئے گا، اس وقت زمین کو ٹکڑے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے وجہ بقائے کائنات ہیں، آسمان بھی کھڑا ہے، زمین بھی کھڑی ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی بھاری تعداد ہے۔ جب کوئی ایک آدمی بھی نہیں رہے گا اس وقت پھر نہ دنیا نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ بات سمجھنے والی آ گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیوں کے بارے میں جو تعلیمات فرمائی ہیں کہ اس طریقے سے ذکر کرنا ہے، اس طرح بیعت لینی ہے، اس طرح بیعت کرنی ہے، اور آج تک مسلمان کرتے چلے آئے۔ مسلمانوں کا تواتر بھی شرع میں دلیل ہے۔ یہ جو انکار کرنے والے نتھو خیرے کی قسم کی برادری کے آدمی ہیں، بیعت کرنے والوں میں غوث الثقلین جیسے آدمی کا نام بولتا ہے، مولا مرتضیٰ کا نام بولتا ہے، صدیق اکبر کا نام بولتا ہے، امامی حسن کا نام بولتا ہے، امامی حسین کا نام بولتا ہے، ائمہ آل بیت کا نام بولتا ہے۔ جس آدمی کے دوست حق پرست پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام بولتا ہے۔ لیکن جو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے وہ تو شور مچاتے ہیں، لیکن منکر کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ جس کو سکھ بھی مانے، ہندو بھی مانے، مسلمان بھی مانے، صرف مسلمانوں کا تواتر نہیں بلکہ پوری انسانیت کا تواتر ہے، اس کا انکار کس طرح کرو گے؟ تو پھر بیعت کرنے والوں میں ایسی شخصیتوں کا نام ہے، اور بیعت کا انکار کرنے والے جو ہیں پوچھو ان کا ابا کون ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کی ماں کون ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں کا بھی ریکارڈ ہے، جن کے باپوں کا بھی ریکارڈ ہے، جن کی شیر خارگی کا بھی ریکارڈ ہے۔ ماں کے گھر پیدا ہونے سے پہلے اولیاء اللہ کا بیان ہے کیسا جوان پیدا ہونے والا ہے۔ بیعت کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے، بیعت کا انکار کرنے والے دور حاضر کے ہیں، نہ ان کا کوئی مبتدا ہے نہ ان کی کوئی خبر ہے۔ آئیے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں عام طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جہاد کے بارے میں ہے۔ جہاد کا لفظ آپ اپنی طرف سے ایڈ کر لیں تو کوئی امر مانے نہیں ہے۔ یہ شان نزول شامل کر لے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے تو ان کی غیر حاضری میں عہد لیا گیا، یہ بات شامل کی جا سکتی ہے، لیکن خود قرآن مجید کے لفظوں میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ جہاد کی آیت ہے۔ نہیں، اگر موقع خاص ہو اور معنی میں عمومیت ہو تو پھر خصوص وقت کا یا خصوص محل کا اعتبار ہوگا یا عموم معنی کا اعتبار ہوگا۔ یہ ہمارا اسلامک جورسپروڈنس ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کسی جگہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے اور وہاں وہ ہاتھ دھوئے بغیر
کھانا کھاتا ہے اس کو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا مکروہ ہے، پتہ نہیں تم نے کہاں کہاں ہاتھ لگائے ہیں، پتہ نہیں حلال حرام کی تمہیں تمیز ہے۔ یہ کہے جناب فلاں مہینے کی فلاں تاریخ جو فلاں جگہ رکابی میں دال پڑی ہوئی تھی، یہ اس کے بارے میں ہے۔ یہ جو جملہ بولا ہے اس میں دال کا ذکر ہے، جگہ کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ زندگی کے ہر وقت میں یہ بات شامل ہے۔ یہ جو خاص موقع پر بیعت لی گئی ہے، موقع وہ ضرور ہے لیکن اس آیت کے عموم میں وہ بھی شامل ہے اور قیامت تک آنے والے معاملات بھی اس میں شامل ہیں۔ لیجئے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان الذین یبایعونک، نام لیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت حیدر کرار، 1400 صحابہ میں سے کسی کا کم و بیش ہوئے ہوں گے، 1400 کے ہیر پھیر میں تھے، حدیبیہ کی بات ہے، ان میں سے کسی کا نام لیا، اس کا مطلب نام نہیں لیا، حدیبیہ کا نام لیا نہیں لیا، اس کا مطلب حضرت عثمان کا معاملہ بھی اس میں شامل ہے، حدیبیہ کا معاملہ بھی شامل ہے، لیکن یہ آیت حدیبیہ کے معاملے میں بند نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بند نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی سفر کے دوران سرکار سے سوال کرتا ہے بدر کے موقع پر، الیس من البر صیام فی السفر، یا رسول اللہ کیا ایسی حالت میں، سفر کی حالت میں جبکہ جہاد کی ضرورت ہے، یہ روزہ رکھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس من البر صیام فی السفر، اس کو کہتے ہیں مشاکلہ، یعنی جس طرح کی عبارت صحابی نے تلفظ کی، چونکہ وہ دیہاتی تھے، فصیح اللسان، عربی سپیکر نہیں تھے، اس لیے ان کو بات کرنے میں ذرا دقت ہو رہی تھی، انہوں نے تلفظ میں کچھ افراط و تفریط جو آپ سے ہو گیا اس کو آپ مد نظر رکھ کے سرکار دو عالم علیہ السلام کہتے ہیں لیسا من البر صیام فی السفر، ایسے حالات میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی جس وقت یہ گلستان چاہتا ہے تیری اشارہ کا لہو، اسے تمہاری قوت بازو اس وقت اسلام کے کام آ رہی ہے، ایسے وقت میں روزہ رکھ کے تو تمہاری طاقت کو ڈیمیج کرنا روزے کی قضا ہے، لیکن عین میدان کارزار کے جو وار ہیں ان کی قضا نہیں ہے۔ یہ ایسا سجدہ دوبارہ نہیں ہونا، اس وقت جان دینے کا وقت ہے، جان جو ہتھیلی پہ رکھے گا۔ جناب مولا مرتا نے جو تلواریں میدان بدر میں ماری ہیں، اگر بعد میں مارتے وہ کام پورا ہوتا؟ کہا روزے بھی اسی سال فرض ہوئے ہیں اور تلوار بھی اسی مرتبہ پہلی مرتبہ مارنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اب کوئی کہے جناب یہ حکم خاص بدر کے لیے خاص ہے، بدر کا اس میں ذکر ہے، اس حدیث میں ذکر نہیں ہے نا، اس صحابی کا ذکر ہے نہیں ہے نا، اور خاص اس دن کا ذکر ہے نہیں ہے نا، اس کا مطلب دن کوئی ہو، موسم کوئی ہو، زمانہ کوئی ہو، شخص کوئی ہو، حالات یہ بن جائے، حکم یہی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ خصوص محل کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم معنی کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی اسپیشلٹی آف دا ٹائم، speciality of the time or speciality of the place is not accountable۔ معنی کیا ہوں گے؟ the significance would be considered، اس کا معنی دیکھا جائے گا، معنی عام ہے لہذا عمومیت باقی رہے گی۔ آگے بات خیال میں جو لفظ مشاکلہ بولا ہے وہ آپ کی سمجھ میں غالباً نہیں آیا ہوگا، جس طرح کا تلفظ صحابی مکرم نے کیا ہے لاکھ مرتبہ قربان ہے اس کے تلفظ پر، جس نے سرکار کے چہرہ زیبا پر نگاہ ڈال کے بات کی ہے۔ اگر ایک صحابی کی عزت و عظمت کا یہ حال ہے کہ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار سے بات کرتا ہے، ہم اس کی بات کو غلطی نہیں کر سکتے، تو جس نے سرکار کے زبان مبارک چوز کے بات کی یا اس کی بات کیا ہوگی؟ شاید خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ بات تو مشاکلہ کی رہ گئی، جس سے ایک بچہ ہے وہ ماں کو روٹی مانگتا ہے، چچا کہہ کے مانگتا ہے، پانی کو ننا کہہ کے مانگتا ہے، تو ماں اسے روٹی دے دیتے، یہ لے اپنا چچا۔ اب ماں کو پتہ ہے اس کو روٹی کہتے ہیں،
لیکن بچے کو سمجھانے کے لیے بچے کی زبان بولتی ہے، اس کا نام مشاکلہ ہے۔ سرکار کی شفقت اپنے مریدین پر، اپنے صحابہ کرام پر بہت دور رس ہے، اس لیے اس کی بولی بول کے ایسا نہ ہو کہ صحت لفظی کے پیچھے یہ بیچارہ مارا پھرے، اس کو بات سمجھنا ہے، اس کی وہ بولی بولو جو اس نے بولی ہے۔ اس کو اہل علم نے مشاکلہ کہا ہے۔ اب اس جگہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کے موقع کیا تھا؟ حدیبیہ کے موقع پر سرکار تشریف لے گئے، جانا تھا عمرے شریف کے لیے، کفار نے راستے میں ان کو روک لیا کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیتے۔ سرکار نے بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو نپٹانا چاہا اور سفیر کے طور پر بھیجا جانے کی ضرورت پڑی۔ کہا کس کو بھیجیں؟ کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجیں۔ کہا یہ ملائم پالسی کا آدمی ہے، اس کی برادری بھی کم ہے، تو ممکن ہے کہ اس پر زور ڈالیں، اچھی بات نہیں ان کو بھیجنا۔ فاروق اعظم کو بھیجیں۔ کہا یہ آدمی ہر جھوٹے آدمی کی گردن اس نے توڑی ہے، تو یہ سخت آدمی ہے، اس کی عداوت بڑی زیادہ ہے۔ کہا پھر علی کو بھیجیں۔ کہا علی مرتضیٰ نے تو تمام جنگی قیادت تباہ کر کے رکھ دی ہے، تمام آل مکہ کی جتنے جنگی جرنیل سے مار گرائے ہیں اس نے، تمام فکری قیادت تباہ کر دی ہے۔ آج وہ ویسے لاشعوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، وگرنہ اس وقت مکمل طور پر ڈسیبل ہیں، تو ان کی ڈسیبلٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ علی پر ہے۔ علی نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ علی کی تو اولاد سے قیامت تک اس بنیاد پر دشمنی رہے گی کہ ہمارے باپوں کو مارا ہے انہوں نے۔ یہ علی کو نہیں بھیجتے، ان کا عثمان غنی کو بھیجو۔ طبی طور پر بہت دلربا آدمی ہے، ملائمت سے بات کرتا ہے، لیکن اس آدمی کی برادری کافی ہے، اور اس آدمی نے کافی پیسے دھیلے لوگوں کو ادھارے بھی دیے ہوئے ہیں، تو لوگ اس سے متاثر ہے، اس کو بھیجنا چاہیے۔ گئے، بات چیت لمبی ہو گئی، واپس وقت پر تشریف نہ لا سکے۔ اس وقت کمیونیکیشن سسٹم کوئی تسلی بخش تھا نہیں کہ ریڈیو کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، تار برقی کے ذریعے سے کوئی اطلاع کر دیتے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ عوام نے مشہور کر دیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر سرکاری دو عالم علیہ السلام نے بیعت لی سب سے، لیکن اس جگہ یار لوگوں نے یہ کہا سرکار کو اگر پتا ہوتا کہ وہ زندہ ہیں تو بیعت کیوں لیتے؟ بیعت شروع کہاں سے کی؟ فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جس کو مردہ سمجھتے ہیں اس کے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بھی پتا چلا حضرت عثمان کے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ کہنے کی بنیاد کیا ہے؟ اگر قانون کے پروجیکٹر پہ اس کو چڑھا کے دیکھیں، اس کی تصویر قطر مختلف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اٹارنی جنرل پروردگار کے، مالک حضرت عثمان کے، یعنی میں جو ان کی بیعت خود کر رہا ہوں ان کی طرف سے، تو قانون مجھے نہیں روکتا کہ بندہ زندہ ہے، آزاد ہے، اس کو آنے کا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ پہلے کیوں بیعت کر لی ہے؟ کہ مجھے یہ اختیار ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا میں مالک ہوں، میں اگر اس کی طرف سے بیعت کروں تو یہ منعقد ہے، کیونکہ اب شرعی طور پر یہ استدلال درست ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل ہے۔ 1400 صحابہ کرام جو صف اول کے لوگ تھے، تمام بدری اس میں حاضر تھے، سابقین اولین اس میں موجود تھے، ان کا نبی پاک علیہ السلام کے اس جملے پر اعتراض نہ کرنا اور ساری زندگی اس پر قائم رہنا۔ حضور کے زمانے میں تو حدیث پر خاموشی ہے، لیکن بعد کے زمانے میں اس حدیث پر اجماع امت ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار کو مالک نہیں سمجھتا وہ صحابہ کے اجماع امت کا بھی منکر ہے اور حدیث رسول پاک کا بھی منکر ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب جس وقت بیعت لی گئی تو اس پر ایک عجیب و غریب شور مچ گیا۔ ذرا غور کرنا ہوگا جی۔ یہ پیر محمد حسین شاہ صاحب ترمذی ہیں، احمد حسین شاہ صاحب ترمذی، بڑا فاضل آدمی ہے، یہ حامد علی شاہ صاحب کے بھتیجے، اور یہ پیر بابا تو اس وقت ہماری جماعت کا مور سے اعلیٰ ہے، اور جن لوگوں نے اس ملک میں دین میں کی سب سے پہلی خدمت کی ہے ان میں سے ایک ہے یہ۔ اللہ ان کی صحت و برکت فرمائے، اور اس وقت ان کی شخصیت بھی عالم اسلام میں بڑی وزنی ہے۔ جتنے جھوٹے مذاہب ہیں ان میں سے کسی کو شیر کا دل دو کہ زاہد شاہ صاحب سے بات کرنے کے لیے جاؤ، امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اس شخص کے لیے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کی رحمت چاہیے۔ یہ وہ سرکار کا ارشاد ہے لِكُلِّ خَلْفٍ مِّنْ أُمَّتِي عَدُولٌ مِّنْ آلِ بَيْتِي، میری امت کی جو نئی کھیپ ہوگی
औलाद फातिमा के जाले सबूत ऐसे होंगे जो इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे। इससे एक इस्तेदलाल करना चाहूंगा, वो क्या कि जिस वक्त कोई चीज देके किसी को खरीदे फिर तो है ना कि उसने कुछ दिया है तो खरीदा है। यहां उनको उनसे ब्याज ले ली है, खरीद तो लिया है लेकिन दिया क्या है? समझ आ रही है बात? कुछ देने का जिक्र नहीं है ना कि जन्नत मिलेगी या दोज़ख से बचो, कुछ इस तरह का जिक्र नहीं है ना। तो अजर असीम का जिक्र है, लेकिन देगा सरेदा दिया तो कुछ नहीं, तो ये तो उधारा सौदा बनता है। इस जगह रब का ये कहना फिर माना खैर उस वक्त साबित होगा जब इस राज से पर्दा उठेगा। रब ने क्यों कहा कि इसके हाथ पर मेरा हाथ, जो इबादत करते हैं इससे नहीं करते, मुझसे करते हैं। उसूल क्या है? जिस वक्त ऐब की निस्बत महबूब की तरफ हो जाए तो मुहिब की आदत है हट जाओ पीछे, हमने खुद किया ही है। जैसा बदर के मैदान में सरकारी द्वार में सामने देखा कि गुमसान करन है, एक शमशीर हैदर करार है जो चौतरफा चल रही है और कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं। जहां भी हैदर करार के वो वार, वो अखाड़ा देखने वाला था। काश कि कभी ख्वाब में भी देख लें, अब दुनिया भर के बहादुरों का नाम भूल जाएं। ऐसा मां का लाल अल्लाह ने एक ही पैदा किया है बाद ज़ंबिया। इतनी शुजात का इंसान तारीख इंसानी में नहीं गुजरा। उस सरकारी द्वार में रब से कहा, मौला करीम ये मुट्ठी भर मुसलमान मारे गए, तेरा नाम लेने वाला कौन होगा? उस बिलकाए खुदाबंदी सरकार ने कंकरियां उठाई और लेकर के मारी। जब मारी कंकरियां थी, बम नहीं थे, और उसी बदर के मैदान से उठाई। लगी किसको? अली मुर्तज़ा को लगी? नहीं। फारूक आजम को लगी? नहीं। उस्मान गनी तो खैर थे नहीं थे, लेकिन क्या और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को लगी? किसी को भी नहीं लगी। जब घुमसान का रंग था, गुत्थम गुत्था हो रहे थे, और किसी का मुंह किसी की तरफ था, किसी का मुंह किस तरफ था, उस लगने का अहम चांस था कि नहीं? मुसलमान और काफिर आपस में चकाचक तलवारें चल रही हैं और धड़ाधड़ वार हो रहे हैं। कंकरी जाती है मुसलमान को छोड़ के फिर के काफिर को जाके लगती है। यार कंकरी को किससे पता चला ये मोमिन है ये काफिर है? ईमान तो अमरे गैबी है, ईमान तो गैब की बात है। कंकरी को गैब का किस तरह पता चला? कंकरी खुद गैबदान नहीं है, लेकिन गई हुई गैबदान के हाथ से है। इसलिए उसको ईमानदार में और बेईमान में बहुत अच्छी तमीज है। अज़ां बाद जब आले मक्का को ये इत्तलाहत पहुंची, खातूनों की आदत मिलकर रोटियां इकट्ठी पकाती हैं, तनूरियों से रोटियां लगाती हैं, बैठी गप्पे मारती हैं। कहा देखो जी मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे खुश अखलाक बनते हैं और कैसी बुजुर्गी के दावेदार हैं उनके मुरीद, उनके सहाबा, कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खलीक हैं, बहुत मेहरबान हैं, बहुत करम फरमा हैं, बहुत अच्छा सलूक करते हैं, छोटे बड़े की तमीज़ करते हैं, छोटों पर शफकत करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। लेकिन ये देखो ऐसी कंकरियां मारी हैं कि किसी का जबड़ा गया, किसी के नथने गए, किसी का टेंटवा गया, किसी के कान गए, किसी का कुछ गया, लेकिन एक भी कुफार में से सलामत नहीं आया। पूछो मारा किसने है? कहा मोहम्मद रसूल ने। कहा वो मैदान में आए थे? कहा नहीं वो छपरी में थे। तो छपरी में थे तो मारा कैसे? अब उनको बताना पड़ा कि उसने किसी ऐसी कुव्वत से मारा है जो हमारी अप्रोच से बाहर थी। तो वो सरकारी दो आलम इस्लाम के बारे में घटिया बढ़िया का बातें करने लगी। अब सरकार की तबीयत पर तकद्दुर सवार हुआ, मलाल आया, सरकार उसे सैड हुए, गमज़दा हुए। रब अपने महबूब को आगोश मोहब्बत में लेके कहते हैं महबूब मारा मई था इस रमाई था बोला कि अल्लाह रमा। ये महबूब जब तूने कंकरियां मारी है ना, तूने नहीं मारी, हमने खुद मारी है। पहलू निकले थे दो। एक तो पहलू था ना कमाल का, वो क्या कि मारे और किसी को ना छोड़े,
ایک مٹھی مارے پورے لشکر کے لیے کافی ہو جائے. کمال کا پہلو تھا. کہا محبوب اگر اس میں کوئی کمال کا پہلو ہے تو کنکریاں تو نے ماری. یہ نہیں کہا تو نے ماری ہی نہیں. جو تو نے کنکریاں ماری ہیں نا، اس کا مطلب یہ بعد میں آنے والے بھائی مان یہ کہیں گے ماری ہی نہیں تھی. کہ جو تو نے ماری ہے نا اس وقت تو نے نہیں ماری. مطلب اگر مارنے میں خوبی ہے تو کنکریاں تو نے ماری، اور اگر کسی بھائی مان کو اس میں عیب نظر آتا تو پیچھے ہٹ جا، ہم نے خود ماری. اسی طرح یہاں بھی سوال پیدا ہوا کہ منڈیوں کا دستور ہے کہ مباحثات کرتے وقت کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں. گھوڑا دیا گدھا ہی لے لیا لیکن کچھ لیا تو ہے. گائے دی اور بھینس لے لی، چلو گائے والے کو فائدہ پہنچ گیا، بھینس والے کو نقصان ہوا ہوگا، لیکن کچھ لے کے تو کچھ دیا ہے نا. لیکن یہ ان سے آپ نے جانیں لے لیے، مال خرید لیے، سب کچھ خرید لیا، دیا کیا ہے؟ اس پر زبانیں تان دراز ہوئی کہ دیکھو جی مفت میں ہی سب کو لے لیا ہے، جانیں ان کی اپنی لیکن آج کے بعد ان کی ہیں. ہاں پٹھوار کے لوگوں کا ایک طرز شاعری ہے جس کا پہلا مصرع ربط کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا معنی کے لیے ہوتا ہے. ہمارے پٹھوار کا ایک مائی ہے، کوئی کوڑی نائیاں دی تے ڈولی پیر پایا جد ہو گئی سائیاں دی. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا. ایک کوئی رمز پچھانو یارو، ایک کوئی رمز پچھانو یارو، بہتیاں کیڑیاں گلاں میں دیتی ہاتھ باغ بلوچا جدھر چلائے چلا. پیر پکڑ لیا ہے، رومی کہتے ہیں چوں گرفتی پیر ہی تسلیم شو، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو. پیر پکڑ لیا ہے نا، اب چونو چرا کیے بغیر ان کوسچننگ اوبیڈینس، بغیر چونو چرا کے بات ماننی ہے. پیر مان لینا پر بات نہ ماننا، یہ پیری مریدی کی ایک نئی قسم ہے. پیر مانے تو بات بھی مانے. رومی فرماتے ہیں اس طرح اطاعت کر جس سے موسیٰ علیہ السلام درجے میں بڑے ہیں لیکن سابقہ پڑ گیا. اے ہم نشیں وہ کوچہ یہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. بڑے درجے والا پیچھے ہے، چھوٹے درجے والا آگے ہے. راستے میں جاتے جاتے ایک بچہ قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں بے گناہ کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، چپ نہیں رہ. انہوں نے کہا اچھا جانے دو، پھر آگے چلتے. آگے چل کر کے کشتی پر بیٹھے. کشتی والوں نے بزرگ سمجھ کے ان سے کرایہ نہیں لیا. پارے ساحل پر پہنچ کے مار کے زور تو ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. انہوں نے کہا عجیب آدمی ہیں آپ، دیکھیں انہوں نے ہماری اتنی عزت کی کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے اس کا اچھا معاوضہ دیا، تختہ بھی توڑ دیا. ان کا میں نے جو کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. ان کا اچھا جانے دے، آگے چلتے، معاف کر دیں. جب تیسری جگہ گئے تو ایک ویران سی بستی سے گزرے، وہاں ایک مکان گرا ہوا تھا، اس کی دیواریں دیکھ کے نا اس کی دیوار بنانے لگ گئے. پہلے کہہ چکے یارو ہم مسافر ہیں کھانا کھلاؤ، کسی نے نہ کھلایا. موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال آیا، یار ہر کام عجیب و غریب کرتے ہو. یہ اتنے بد اخلاق ہیں کہ انہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا مسافروں کو اور آپ مفت میں ان کی دیوار بنا رہے ہیں. اس وقت ان کا حاذا فراقم بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، آپ مہربانی کر کے جدا کر دیں. یہ میں تمام تفاصیل بتاتا ہوں یہ قصہ کیا تھا. وہ جس کو مارا ہے نا یہ بہت نیک نام لوگوں کی اولاد میں سے تھا اور اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کے اپنے بزرگوں کے نام کو بدنام کرے گا. کیوں جناب تقدیر کی تبدیلی کی ثبوت ہے کہ نہیں؟ تقدیریں تبدیل ہو سکنے والی چیز ہے. اس پر پیچھے 2 ہفتوں میں بڑے طوفانی دورے کیے ہیں پورے ملک میں اور اپنا جو قانون کا ریکارڈ ہے وہ پیش کیا ہے، قرآن کا ریکارڈ، حدیث کا ریکارڈ اور سلف صالحین کا ریکارڈ اور جن کی تقدیریں بدلی ان کا ریکارڈ. ان میں سے ایک اس کو بھی شامل کر لو. اگر ان کو یہ اٹل طریقے سے پتہ نہیں تھا تو قتل کرنے کا کیا جواز تھا؟ اس کا مطلب یہ بندگان خدا جو ہے نا تقدیروں کے بدلنے کی ان میں قوت ہے. اس میں
اور اس میں ایک یادگاری بات کہ ابن تیمیہ صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ 16 رسالے ہیں ان کا نام ہے مجموع توحید. اس کے صفحہ نمبر 555 میں کہتے ہیں کہ بہت سارے بندگان خدا ایسے ہیں جن کے سامنے تقدیریں آتی ہیں لیکن وہ چپ کر جاتے ہیں کہ تقدیریں ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الا انا، میں نہیں چپ کرتا. ان فتحت لی روزنۃ من القدر، تقدیر کی کھڑکی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، جو تقدیر موافق پڑتی ہے گزرنے دیتا ہوں، جو موافق نہیں پڑتی ہے انازع الحق بالحق للحق، رب سے جھگڑے کرتا ہوں، اور تقدیر جب تک بدل نہ جائے پیچھے نہیں ہٹتا. لوگ کہتے ہیں رب سے جھگڑا کرنے کی کس کی توفیق ہے؟ ابن ماجہ جلد اول کے اندر جناب حضرت قرار کی روایتیں ہیں کہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، پیدا نہیں ہوا، ابارشن ہو گیا، مسکیریج ہو گیا، اور قیامت کے میدان میں اللہ کریم اس کو کہیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ. یکون مراغما للہ سبحانہ و تعالیٰ، خدا سے جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا. ان کا نہیں ایسا کرتا، یا مجھے ان کے ساتھ جہنم میں بھیج یا میرے ماں باپ کو ساتھ میری جنت میں بھیج. بھائی جو ماں کے پیٹ سے بچہ گر گیا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کے بارے میں جھگڑا کر سکے، تو جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ اے فاطمہ میں تیرے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، ان کا پھر کیا مذہب تسلیم ہوگا؟ وہ حدیث ہے لیکن منسوخ ہے. وہ حدیث وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سے منسوخ ہے. شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے جو سب سے چوٹی کے گنہگار ہیں میری شفاعت کے وہ بھی حقدار ہیں. اور ان احادیث سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جب تک میرا ایک امتی واللہ قد لا ارضى وواحد من امتی فی النار، خدا کی قسم جب تک میرا ایک ہی امتی بھی دوزخ میں کبھی رب سے راضی نہیں ہوں گا. رب نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا میرا کام ہے. ہنگامہ معاشر اس کو ریکارڈ کرے گا، دیکھے گا کہ تو روٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ان حدیثوں سے وہ حدیث منسوخ ہے. حدیث موجود ہے لیکن یہ کسی کو کیوں نہ پتا ہو کہ قرآن مجید کے اندر آیت تو موجود ہے پر منسوخ ہے یا محکم ہے. اگر یہ پتہ ہو تو تفسیر کرنی حرام ہے. اسی پر حضرت حیدر کرار نے چانٹا مارا تھا ایک وائز کو. یہ ہمارے جو کتابیں کتاب الامامت کے فقہ کی کتابیں اس کے اندر جا بجا یہ روایت آتی ہے کہ جناب حیدر کرار دیکھا کوفے میں ایک آدمی کھڑا خطبہ دے رہا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ یعنی یہ پرکھ سکتے ہو کہ کل قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں جو منسوخ ہیں، کل کتنی آیتیں ہیں جن کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، وہ کتنی آیتیں ہیں جن کے منسوخ ہونے پر غلبہ روایت ہے، اور کون سی وہ ہیں جن کے منسوخ ہونے پر قلت روایت ہے. ان میں معتبر مذہب کون سا؟ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا کہ نہیں جانتے دے رہا بتاؤں. جناب حیدر کرار کا ایک تھپڑ لگا کو 5-6 مرتبہ پٹخیاں کھائیں اس نے اور اٹھتا پھر گر جاتا ہے، اٹھتا پھر گر جاتا ہے. یہ وہ ہاتھ ہے کہ خیبر کے میدان میں آپ کی لڑائی کے دوران ڈھال گر گئی تو آپ نے قلعے کا دروازہ جو کھڑا تھا بائیں ہاتھ پر رکھ لیا. لڑائی کے تمام دوران آپ نے وہ ڈھال کے طور پر استعمال کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دوسرے دن ہم 40 آدمی مل کے اس دروازے کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے پیچھے نہیں ہوتا. 40 آدمی سرکانا چاہتے ہیں، سرکا نہیں سکتے، اور مولا مرتا کے بائیں ہاتھ پر ہے. ساری لڑائی کے دوران ڈھال کے طور پر اس کو استعمال تو آپ نے کہا کہ ناسخ و منسوخ کی پہلے تمیز حاصل کرو پھر کوئی بات کرو. حدیث کے اندر بھی جس آدمی کو یہ نہ پتا حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے ایسے لکھی ہوئی دیکھے شروع ہو جائے، یہ تو کافی بڑے بڑے آدمیوں کو پتا نہیں، تو اس کو پھر یہ تمیز کرنی چاہیے. تو اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے یہ باتیں بتلائیں کہ معمولی آدمی بھی رب کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکے گا. مقدر کی تبدیلی کے بارے میں حضرت غوث الثقلین کا فرمان یہ بیان کیا ابن تیمیہ نے. حیرت کی بات ہے جناب. اس مجموعہ توحید کا رسالہ جو 16 رسائل کا مجموعہ ہے 555 صفحہ ہے اس کا،
اور वो लिखने के बाद कहता है कि मा अमरा अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी इल्ला कमा अमरहुल्लाह सुब्हानहु व तआला व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात जो हज़रत गौस पाक ने कही है ना, ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कही, जो कुछ रब ने उनको कहा है वो कही है। इसका मतलब वो ये मानता है कि वली रब से बराह रास्त बात करने की अहलियत में है। वो इस बात को मानता है कि रसूल को कब्र में जाके अपने उम्मती वलियों को हदायत जारी करने का हक है। आई बात ख्याल में। अब इस तरह जनाब खिज़र ने एक बंदे को मार डाला। उन्होंने कहा ये क्यों मारा है? उन्होंने बताया इस तरह बड़े बड़े बुजुर्गों को ये बदनाम करने वाला था, इस वजह से मैंने उसको कत्ल किया। अच्छा ये बात क्या हुई? जो किश्ती तोड़ी है वो क्यों तोड़ी है? कहा बस हम जो ही फारिग होंगे थोड़ी देर के बाद बादशाह के दूसरे मुल्कों से मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए कश्तियां वो बेगार में पकड़ेगा, तो फिर बाकी सब जितनी कश्तियां ठीक है वो पकड़ लेगा। इनकी कश्ती मैंने तोड़ डाली है, अब वो पूरा लोड जो है ना ट्रैफिक का वो इन पर पड़ेगा कि 2-4 सालों में जितनी कमाई हो सकती है वो ये 1 महीने में कर लेंगे, तो इनकी गुर्बत दूर हो जाएगी। समझो। और ये जिनकी दीवार चढ़ाई है, काना अबू हमा सालिखा, इनका बाप नेक था। वो दोनों नबी मिलके दीवार चढ़ाए किसकी? वली के पोतों की। यार वो कितना भी बड़ा वली होगा लेकिन गौसे पाक तो नहीं होगा। कितना भी बड़ा वली होगा पर वो अली तो नहीं होगा। कितना भी बड़ा वली होगा पर वो हसन हुसैन तो नहीं होगा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम जाफर सादिक तो नहीं होगा। कितना भी बड़ा वली हुआ होगा, वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार जो औलाद फातिमा में से है उन जैसा तो नहीं हुआ होगा ना। सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा जैसा बंदा तो नहीं हुआ होगा ना। और लुत्फ की बात देखिए, अमीर कुलाल भी सैयद है। हाँ, मशहूर है वो घुमार हैं ना, घुमारों का काम करते थे। आपका शौक किस तरह था? कसा जो हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा के मुर्शिद हैं, वो अमीर कुलाल वो सादात में से। मैंने कल भी इसको तहकीक किया है, वो निशानात लगाए हैं कि ये बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के कलम से मैंने देखा है वो घुमारों का काम करते थे। तासुर ये देते हैं वो घुमार हैं। और आज तक मैंने किसी नक्शबंदी बुजुर्ग की जुबान से कभी लफ्ज़ सैयद उनके हक में नहीं सुना, सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा के बारे में। ऐसा लगता है यार सैयद के लफ्ज़ से भी कोई कद है। और अबुल हसन शाज़ली ये हुसैनी सादात में से, ये भी ख्वाजा गरीब नवाज भी हुसैनी सादात में से है। अला हाज़िर क़ियास। वो जो बताया ना कि सादात की तादाद उम्मत के अंदर वलियों में वो 95% है, लेकिन बेशुमार सादात के नाम ऐसे लोगों ने जबरन छुपाए हुए हैं। आप सिर्फ लाहौर के आदाद शुमार कर लें, सिर्फ मुल्तान के आदाद शुमार कर लेंगे, फिर आपको जायजा हो जाएगा। हिंदुस्तान में जो मुल्तान की तरह मशहूर शहर है वलियों का, वो अहमदाबाद है। उसको भी मदीनतुल औलिया कहते हैं हिंदुस्तानी लोग। तो इससे पता चलता है वलियों की औलादों की ताजीम कुरान के उसे वाजिबात में से है। उनकी खैर खाई और उनकी हमदर्दी ये अंबिया अलैहिस्सलाम के मंशूर में शामिल है। 2 नबियों ने मिलकर उनकी दीवार बनाई है, और बनाई किसकी है? मरे हुए वली की। इसका मतलब जो औलिया अल्लाह दुनिया से चले जाते हैं उनको मुर्दा समझना नहीं चाहिए, वो जिंदा हैं। और उनकी खुशनुदी अवाम ही सिर्फ नहीं चाहते, नबी वली भी चाहते हैं। तो ये 3 काम उन्होंने किए। भाई ये क्या बात थी कि यहाँ खजाना था और वो ऊपर से दीवारें गिर गई थी। अब वो अगर दीवारें गिरी रहती तो खजाना नंगा हो जाता, लोग लूट के ले जाते। अब दीवार हमने बना दी है, बच्चे इतने में जवान हो जाएंगे। फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। रब ने चाहा कि वो बड़े होकर के अपना खजाना निकाल ले। तो इस तरह पीर की इताअत भी जो है वो एक चीज है, बैत जो करता है। अब सरकार पर ये इल्जाम है कुफार की तरफ से कि जी इन्होंने सबको खरीद लिया है लेकिन दिया कुछ नहीं। रब कहता है ओ महबूब, इस बैत के 2 पहलू हैं। एक पहलू कमाल का है, वो ये कि जो दे भी कुछ नहीं और बेचने वाले सर बेच असा सौदा कीता, बाजार मदीने वाले थी। सर बेच डालें और एक निगाह मुड़ के देखने को अपनी पूरी जिंदगी की कीमत समझे। ये कमाल की बात है ना। ये ज़ौक, ये जज्बा, ये मिजाज इसार,
یہ پیدا کرنا کسی معمولی نگاہ کا کام ہے؟ کہا جو لیتے دیتے کچھ نہیں، کہتے محبوب ہم آئے ہیں جان بیچتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس جگہ 3 منڈیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ منڈی ہے جس میں لوگ دنیا کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں، ایک وہ ہے قیامت کے لیے آتے جاتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیے، بدلے میں جنت دے دی ہے۔ ایک طبقہ آیا، انہوں نے کہا مولا کریم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، مولا کریم جان بھی لے لے، مال بھی لے لے، جنت بھی رہنے دے، ہم جنت کے بھی طلبگار نہیں ہیں۔ کہ ایک پہلو کمال کا یہ ہے کہ لوگ جانیں بیچیں، مال بیچیں، عزت بیچیں، آبرو بیچیں، تن من دھن کی قربانی کریں، لیکن مقابلے میں مانگے کچھ نہیں، محبوب باندھا راضی نامہ لوڑن سدا بیچارے۔ یہ کمال کا پہلو ہے۔ ایک پہلو ہے جو کافروں کو نظر آ رہا ہے، وہ کیا کہ یہ دیکھو دیتا دلاتا کچھ نہیں تو لوگوں کو خریدے جا رہا ہے۔ رب کہتا ہے پیارے اگر اس بیعت میں کوئی حسن ہے تو یہ بیعت تیرے ساتھ ہوئی ہے، اور اگر کسی بے ایمان کو اس میں عیب نظر آتا ہے ہم نے خود بیعت لیا، تیرا ہاتھ نہیں وہ میرا ہاتھ۔ سمجھے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نور مفکر اسلام۔ آج ایک بڑے مزے کی بات ہے، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑی کم ہے۔ یہ والتھم اسٹور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، برٹنا ٹینٹ سے آئے ہوئے ہیں، لیسٹر سے آئے ہوئے ہیں، اگلے پچھلے ٹاؤنوں سے آئے ہوئے ہیں، لائی کراس سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ اعلان سنجیدگی سے فرماتے ہیں کیا؟ اعلان کرتے ہیں میرے مطلب کہ وہ آئے گا؟ نہیں کیا، لیکن کرتے کچھ ڈھیلا سا ہیں۔ جس جگہ میرا اعلان صحیح طور پر وہاں اجتماع سنبھالنے کے میں دقت ہوتی ہے۔ بہرحال جی آئندہ توقع کروں گا کہ ذرا جمع کر کے آپ نے کرنا ہوگا۔ جن سے لوگ آپ نے فیضان حاصل کیا نا وہ ہماری درگاہ کے خادموں میں سے تھے، اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ قاری خوشی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح شام میرے پاس چلتے ہی رہتے تھے، اور ان کے بیٹے سے پوچھیں چند مسائل میں وہ ایسے الجھے، ان کا شاہ صاحب اب بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر میں غوث کی اولاد میں سے خدا بچائے گا۔ یہ ان کے بیٹے سے پوچھیں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ نے وہاں پڑھا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ آپ تعلق محسوس کر کے اس کا اعلان کیا کریں، صحیح تعلق محسوس کر کے اعلان کریں۔ تو یہاں تو ہمارے اپنے علاقے کے لوگوں کی اکثریت ہے، وہ کس طرح جائیں؟ زیادہ آدمی وہاں فیڈ اپ ہوتے ہیں جا کر رہنے والا ہے۔ گزری رات کی بات ہے، پورے 250 آدمی نے رات کو بیعت کی ہے۔ وہ ویڈیو بنی ہے، انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو مہیا کریں گے۔ ایک ہال بک کرا کے اس خاندان کے بچے وہ پیچھے بیٹھے، وہ بیٹھا، یہ بچہ، اس کا باپ لارڈ میئر ہے، لارڈ میئر بھی اس میں شامل تھے، اور ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اسمبلی کا ممبر بنائے۔ لیکن جو آدمی 30 برس کہیں رہا ہو وہاں کسی کو وہ کون بیعت کرتا ہے؟ لیکن ہوالمس کو مار کر رکھتا وہ یہ تصور جو ہمارے پاس ہے نا کستوری، وہ جو گھستے جائیں تو خوشبو اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ وہ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے یادگاریں تازہ ہوں گی میرے مر جانے کے بعد۔ ایک وقت درویش پر وہ بھی آتا ہے جب زندگی میں وہ شہرت نہیں ہوتی جو مرنے کے بعد ہو جاتی ہے، اس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے میرے ذکر کو قائم رکھ، اب تو مر جا تیرے ذکر کو مٹنے دوں تو مجھے بھی خدا رکھے۔ اس میں علامہ ہزاروی فرما رہے تھے، مولانا محمد عبدالغفور صاحب ہزاری ابو الحقائق فرماتے یادگاریں تازہ ہوں گی میرے مر جانے کے بعد، میں وہ گل ہوں رنگ جو لاتا ہے مرجھانے کے بعد۔ بیعت کا ثبوت فراہم کرنا تھا کہ بیعت کا ثبوت قرآن مجید میں ہے کہ نہیں۔ یہ بیعت کا ثبوت ہے، یہ سورۃ نمبر 48 ہے اور آیت نمبر 10 ہے۔ اس کے اندر حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی۔ اس کا یہ کہنا کہ جناب یہ جہاد کے بارے میں ہے، اگر ہم پرامن حالات کے موقع پر اگر بیعت قرآن جی سے ثابت کر تو پھر ماننا پڑے گا نا۔
ہے جی، جس میں جہاد کا کوئی لفظ بھی نہ ہو، جہاد کا کوئی موقع بھی نہ ہو. یہ سورہ نمبر 60 ہے اور اس کی آیت نمبر 12 ہے. یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں سنانے والے. اس کا مطلب بیعت کا قصہ بھی قائد سے شروع ہوتا ہے، رہنما سے شروع ہوتا ہے. جو کمپیٹنٹ شخصیت ہے، جو بیعت لینے کی اہلیت میں ہے، اس کو مخاطب کیا پیارے تجھ سے کرنے کی بات ہے. یہ ایک پالیسی ہے جس کی امپلیمنٹیشن وہ کر سکتا ہے جو رب کا ریپرزینٹیو ہو. اذا جاءک المؤمنات، اب ان کا ذکر ہے جن پر جہاد فرض ہی نہیں ہے. اب کس طرح کہو گے یہ جہاد کی بیعت مراد ہے؟ جو آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں، جب عورتیں آ جائیں کہا تو پھر جہاد کا تصور تو جاتا رہا. عورت پر تو جہاد فرض نہیں ہے. کہا جو آئیں یبا، یہ نہ کہ حال تعلیلیہ ہے، دوران کے آپ سے بیعت کر رہی. اس کا ترجمہ آسان لفظ میں یہ ہوگا جب آپ کی بارگاہ میں ایمان والیاں بیعت کی غرض سے آئیں، بیعت کرنے کے لیے آئیں. کس شرط پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس شرط پر، اس بات کو ضروری جان کے، شرط کے معنی ہوتا ہے ضروری، اس بات کو ضروری سمجھ کے کہ وہ اللہ سے کسی کو شریک نہیں گردانے گے. اللہ کو شریک نہ سمجھنا یہ امر اعتقادی ہے، یہ امر جہادی ہے، امر اعتقادی ہے. اس کا مطلب یہ طریقت کی بیعت ہے. اور ولا یسرکنا، چوری نہیں کریں گی، اس کا بھی جہاد سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، ایڈلٹری نہیں کمٹ کریں گی. یعنی جس سے نکاحی تعلق نہیں ہے اس سے جوڑے والا تعلق نہیں بنائے گی. یہ جہاد کا معاملہ تو نہیں ہے نا، یہ روزانہ کی زندگی کا معاملہ ہے. تو روزانہ کی زندگی کی درستی کے بارے میں عہد کرنا، اس کا نام ہے نا بیعت. ولا یقتلنا، کو کہ تو یہ اپنے طور پر کر لے، اپنے طور پر کرنا تو یہ کیوں کہا اذا جاءکا، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگر کوئی کہنے والا کہ یہ اپنے طور پر ہی کر لے، یہ ایسی بات ہے. اگر بیٹا پیدا کر رہا ہے تو اپنے طور پر کیوں نہ کر لے؟ میاں کے پاس اس کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس سے یہ لغو جملہ ہے اسی لیے یہ بھی لغو جملہ ہے. رب کہتا ہے اذا جاءکا، جب آپ کے پاس آئیں. اس کا مطلب اپنے طور پر یہ پرائیویٹلی کرنے کا کام نہیں ہے، یہ آمنے سامنے بیٹھ کے کرنے کا کام ہے. ولا یقتلن اولادہن، اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ معاشرے کی جو برائیاں اس وقت ہو رہی ہوں ان کے الفاظ کا بھی خاص طور پر تلفظ کیا جاتا ہے مقتضائے حال کے مطابق. یہ کام کرتے تھے، چوریاں کرتی تھیں، اور اس وقت لادینیت تھی، بدکاری کو مباح سمجھا جا رہا تھا، اور اس وقت بچیوں کو قتل کر ڈالتے تھے اس غرض سے کوئی داماد نہ بنے. بعض وقت اولاد زیادہ ہو گئی ہے یہ جان کے کہ آئندہ ان کو روٹی کون کھلائے گا، کپڑا کون پہنائے گا، خوف معیشت کے سے بھی ان کو قتل کر دیتے تھے. یہ معاشرے میں برائیاں پائی جا رہی تھی. اس وقت بیعت لینے اور یہ الفاظ کہنے کی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کو آپ چیک کرنا ہوگا. اگر وہاں دیکھیں صحابہ کے منکرین کی آبادی ہے تو آپ کہیں میں صدیق اکبر سے محبت رکھتا ہوں، فاروق اعظم سے محبت رکھتا ہوں، عثمان غنی سے محبت رکھتا ہوں، صحابہ کرام کی تعظیم کو واجب سمجھتا ہوں. اگر وہ منکرین اہل بیت کا طبقہ ہے آپ کہیں میں جناب حیدر کرار کی محبت کو ایمان جانتا ہوں، محبت اہل بیت کو واجبات شریعہ میں سے تسلیم کرتا ہوں. اگر منکرین اولیاء کا زمرہ ہے تو آپ کہیں میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی تمام زمرہ ہے اولیاء اللہ کی تعظیم کرتا ہوں، دل سے ان کو مانتا ہوں. یعنی جس طرح کے حالات ہوں گے آپ اس کے مقتضائے حال کو دیکھ کے آپ اس طرح کے الفاظ کہیں گے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، یہ خاص طور پر ان کے وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو خامد کسی سفر پر گیا ہوا ہے، اس کی واپسی سے پیشتر اس لڑکی کو کہیں ڈسپوز آف کر کے کسی کا لڑکا جو ہے جو قتل کر دیتے تھے ان کو دینے میں کیا دقت تھی، بیچنے میں کیا دقت تھی، اسے لے لیا اور خامد کے آنے سے پہلے پر مشہور کر دیا یہ میرا بیٹا ہے. اس کو اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے درمیان رکھ لینا یہ استعارہ ہے اس بات سے کہ جس سے بچے کو جنم دیتی ہے تو کہتے یہ میرا ہے، اس سے اس کو میرا کہنے کے لیے یہ استعارے کے طور پر ہے جس کو میٹافور کہتے ہیں نا. اب مشکل یہ ہے کہ انگریزی بڑی انوکھی طریقے سے پڑھی ہوتی ہے نا، مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. جو مجازی معنی ہوتے ہیں نا لفظ کے اندر اس کا ہوتا ہے فگیوریٹو میننگ، فگیوریٹو. لیکن جو
مشابہت کا علاقہ ہو معنی حقیقی اور مجازی میں، اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، خوبصورت نہیں، ماں کو بہت پیارا لگتا ہے، وہ کہتی ہے چاند چڑھایا، اب طلوع ہو آیا۔ لفظ طلوع جو ہے یہ استعارہ فعلیہ ہے، یعنی یہ چاند سے تعلق رکھتا ہے۔ بیٹے کو اسے تشبیہ دیا چاند کے ساتھ، چاند کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے طلوع ہونا، انہوں نے لفظ طلوع استعمال کر دیا ہے۔ جب طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ استعارہ فی الفعل ہے۔ جب معنی حقیقی اور معنی مجازی میں یعنی طلوع کا معنی آ گیا ہے، یہ لے لینا، یہ اس طرح جیسے چاند کا طلوع ہونا اس سے اس کا آنا تسلیم ہوتا ہے، تو اس کو اس سے تشبیہ دے کر کے طلوع کا لفظ جو ہے آنے کے لیے استعمال کر لینا۔ اس میں علاقہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، تشبیہ کا تعلق ہے، مشابہت کا تعلق ہے، سیملیرٹی ہے، سیملی ہے۔ اب سیملی کے علاقے کو استعمال کیا ہے، لفظ کو اپنے معنی سے ہٹا کے دوسرے معنی میں استعمال کیا، اس کا نام ہے میٹافور۔ جس وقت یہ کہا جائے اس کی تلوار بڑی لمبی ہے، اس کی تلوار لمبی رکھنا بہادر کا کام ہے، یہ کہتے وقت اب تلوار لمبی جو ہو لازم ہے کہ وہ آدمی بہادر ہو۔ اس کے گھر میں راکھ بہت ہوتی ہے، راکھ اس کے گھر میں بہت ہوتی ہے، جو آگ بہت جلے۔ آگ کس کے گھر میں بہت جلتی ہے؟ جو کھانا زیادہ پکے۔ کھانا کس کے گھر میں زیادہ پکتا ہے؟ جو کھانے والے زیادہ ہوں۔ کھانے والے کس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں؟ جو سخی ہو، جس پاس مہمان آئے۔ تو یہ کہنا اس کے گھر میں راکھ بہت ہے، یہ کہتے وقت سخی مراد لے لینا۔ اب راکھ کا بہت ہونا لازم ہے اس بات سے کہ وہ سخی ہو۔ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں علاقہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، لزوم کا ہے، اس کو انگریزی میں میٹونیمی کہتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ فیگوریٹو، میٹافور، میٹونیمی، یہ کنایا ہے۔ سمجھے بات؟ آئی بات سمجھے؟ تو یہاں یہ بھی استعارہ کیا ہے، یعنی جب ماں بہن کوئی بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ اس کے دونوں لاتوں کے درمیان ہوتا ہے، ہاتھوں کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ تشبیہ دیا اس کے ساتھ جیسا بچہ پیدا کیا ہے۔ تو اس لفظ کو انہوں نے اس لیے استعمال کر لیا ہے کہ کسی سے بیٹا لے کے اس کو اپنا بیٹا ظاہر کر لینا اور خامند کو دھوکہ دینا، کہ یہ بھی نہیں کریں گے، جس کی نسب ہے اس کی طرف منسوب کرو۔ من انتسب الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فرائحۃ الجنۃ علیہ حرام۔ جو آدمی کسی بیٹا اور کا ہو لیکن اپنی شہرت کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنی سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کا نام نہیں لیتا، کسی اور کا نام لے لیتا ہے۔ کئی گدیوں والے نہیں لیتے ہو، یہ جن کی گدیوں پر بیٹھے انہوں نے شادی نہیں کی، کہتے ہم ان کی لاد ہیں۔ لاد کس طرح ہوئی یار؟ انہوں نے شادی نہیں کی، لاد کس طرح بن گئے ہو؟ یہ لدو سے لاد بنا ہے غالباً۔ ہاں یہ حرام ہے شرعن۔ اس نے اپنی والدہ کو بدکاری کا الزام دیا ہے، اس لیے جنت کی بو بھی حرام ہے اس پر۔ یہ دور حاضر میں سیدوں کی بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پوچھو جو تم سید ہو تو بتاؤ تمہاری برادری باقی جو پگڑی کے رشتہ دار ہیں وہ کدھر ہیں؟ سید آسمان سے تو نہیں گرا نا، یہ مدینہ شریف سے چلا ہے۔ مدینہ شریف سے چل کر آج تک جو تمہاری باقی خاندان ہے وہ کہاں ہے؟ اس لیے شجرے کاغذوں پر لکھے ہوئے سیدوں کے یہاں تسلیم نہیں ہوتے، قبر اور قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ فیبریکیشن بندہ اپنے متعلق کر سکتا ہے، سارے جان کے متعلق نہیں کر سکتا۔ آج تو وہ میرے اقربا بھی کہیں غائب ہیں، وہ مولا شیر شاہ والے سید، خرد سیدم والے سید۔ اب ان کو میں نے تو سید نہیں بنایا نا، ان کے علاقے میں پوچھو، ان کا اپنی پیری مریدی ہے، جیسے ہمارے مرید ہیں اس سے ان کے بھی مرید ہیں، ان کو سارا جان سید سمجھتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ کیا لگتا ہے؟ وہ سفید داڑھی والے جو یہاں بیٹھتے ہیں نا، میں ان کا چچا لگتا ہوں۔ ان کا دادا اور میں آپس، ان کا ان کے والد اور میں آپس میں پھوپھی زاد اور ماموں زاد ہیں۔ میں ماموں زاد ہوں، وہ پھوپھی زاد ہے، سمجھو؟ اسے درکالی سیدہ آپ سارے جانتے ہیں۔ آپ یہ آپ کنویں کے رہنے والے نا، دیوان شاہ صاحب کنویں والے میرے اقربا میں سے، میر گالے والے سید میرے اقربا میں سے، یہ پگواڑی گلے والے سید میرے اقربا میں سے، درکالی سیدہ والے میرے سادات کو۔ قبر اور قبیلہ شہادت ہوتی ہے۔ پوچھو تمہارے باپ کا کہاں مزار کہاں ہے؟ سید کا مزار ہو، گمنام ہو،
میرے گھر سے لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے گھر سے مسلسل روزے بنے ہوئے ہیں. لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں. سیدوں کی قبروں کی پہچان کی ضرورت ہوتی ہے؟ سورج کی طرح چمکتی ہیں. تو یہ جھوٹے قسم کی برادریاں ہیں سیدوں کی. پوچھو تمہارا بہنوئی، اگر وہ میاں جی ہیں جی، تمہارا چچا وہ میاں جی ہیں، اکیلے سید ہیں. سمجھے بات؟ نسب کی تبدیلی یہ اس بنیاد پر کہا کہ لوگوں کے بیٹے لے کر کے اپنی طرف منسوب کر کے ان کے باپ دادے کا نام نہ لینا، یہ سیاسی غلطی بھی ہے، معاشی غلطی بھی ہے. اگر ایک بلی کے بچے کی شکل شیر کی طرح، شیر جیسا کردار وہ دکھائے گا. ہم لوگ دلی سے روانہ ہوئے شاہ صاحب، ہمارے ساتھ ایک سید ہونے کا مدعی تھا. مویاں کھکھیا ایک جگہ ہے مظفر آباد میں، کنڈل شہی کے پاس. کنڈل شہی تحصیل ہے، یہ ٹیٹوال کے برابر بنائی گئی ہے. اس کو میں کہا کرتا تو سید نہیں ہے. کہا کہ کیوں سید نہیں ہو؟ میں نے کہا ایک تو سیدوں کے اندر جاذبیت ہوتی ہے. میں نے بڑے بڑے بدصورت سید بھی دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت بھی دیکھے، لیکن بدصورت سے بدصورت سید میں کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ تجھ میں نہیں ہے. دوسرا سید دیکھیں کنجوس کوئی نہیں دیکھا. تیسری بات یہ ہے شہیدان دشت کربلا کے مصائب کا ذکر کیا جائے، اس کے خون کی اگر رشتہ داری ہے پھڑکے گا وہ. ان کا جب کبھی نام لیتا ہوں تو طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، معلوم ہوتا تو اس خاندان میں سے نہیں ہے. جناب جب دلی سے چلے لڑائی ہوئی، میں اور ایک چھوٹے شاہ تھا، ہم لوگ لڑے، پوری طرح زخمی ہوں میں بھی اور وہ بھی. لیکن وہ ایسا کہ کالی مرچ کا درخت ہے اس کے اوپر چڑھ گیا. میں نے کہا کیوں چڑھ گیا؟ ان کا جان بچانی فرض ہے. میں نے کہا علی کی اولاد میں سے میدان میں نکل کر مرنے کا وقت ہے. بزدلی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ڈھیٹوں کا کام ہے، اولاد علی کا کام نہیں ہے. ان کا اتنوں کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا میدان کربلا اسی کی شہادت ہے نا. 25,000 کے مقابلے میں 72 آدمی اترے اور ان میں دودھ پینے والے بچے بھی ہیں، لیکن پیچھے ہٹے. اگر تو سید ہوتا تو سچ مجھ پھر جناب پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ نہیں کدھر کدھر گئے. ایک مرتبہ وہاں میں تقریر کے لیے گیا، وہاں کا وہ چیئرمین ہے مولوی صاحب، گلے میں ریوالور ڈالا ہوا، تو مجھے آ کے ملا. اس وقت میری داڑھی مونچھ تو نہیں تھی نا، اس کی یہاں وہ طوطے کی طرح یہاں ٹھوڑی پر چند بال تھے، وہ اسی طرح ہیں. اشکر اس کو عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو چھدرا کہتے ہیں، اے بچی. ہاں تو وہ جب ملا نا تو اردو بڑی ٹھیک ٹھاک بولے. میں تو پہچان گیا. مجھے کہتے آپ کی اردو بڑی صاف ہے، آپ کہاں پڑھتے رہے؟ میں نے کہا بعد میں بتاتا ہوں. ان سے پوچھا یہاں کیا؟ انہوں نے کہا یہ میری برادری ہے، یہ میرا علاقہ، میں چیئرمین ہوں، یہ ہوں، میں وہ ہوں، ایسا ایسا باتیں کی. میں نے کہا کہ کچھ امتحانات وغیرہ بھی دیے تھے. انہوں نے کہا نہیں دنیاوی تعلیم کا تو کوئی امتحان میں نہیں دیے. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ نام لیا دلی کا. تو میں نے کہا وہاں آپ کے ساتھ کوئی اور سید بھی پڑھتے رہے؟ اس وقت کوئی رنگ پہ اس کے زردی تو آئی، لیکن یہ نہ سمجھ سکا یہ کون ہے. تو کہنا ہاں وہ 2 سید میرے ساتھ پڑھتے رہے، ایک چھوٹے شاہ پڑھتا رہا، ایک پٹواری شاہ پڑھتے رہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا سب سے زیادہ ذہین آدمی کون تھا؟ میرے منہ کی طرف دیکھ کے اس طرح کر کے کرتا کہتا وہ پٹواری شاہ بہت ذہین آدمی تھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اگر دیکھو اسے تو پہچان لو؟ ان کا بالکل پہچان لو. میں اسے داڑھی بڑھا. میں نے کہا اب بتاؤ کون ہوں میں؟ پھر کیا بتا دو، دوڑ کے قدموں میں گر گیا. میں نے کہا میں نے جو کہا تو سید نہیں تھا، جھوٹ کیوں کہتا تھا؟ جو میری تحقیق ہے صحیح نکلی نہیں نکلی؟ سید کو پہچانتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، نعرہ نبی اولاد علی. اس جگہ یہ امر واضح کیا کہ لوگوں کے بیٹوں کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی طرف منسوب نہ کرو. وراثت وہ کس سے پائیں گے؟ نسب وہ کس سے پائیں گے؟ ہمکوف کس کے ہوں گے؟ نکاح اور طلاق میں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ کتنی بڑی بددیانتی کرتے ہو کہ انسان کو اپنے تمام خاندانی حقوق سے معروم کرتے ہو. یہ سرکار کی بیعت میں یہ بات شامل ہے. وہاں جب تیرے پاس آئیں یہ امور عورتوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو کہا کہ تم لوگوں کے بیٹوں کو اپنے پاس رکھ کے ایسا نہیں کرنا. ولا یاسینک فی معروف، اے میرے محبوب اس شرط پر ان سے بیعت کرو کہ
احکام جو صحیح معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مبنی ہیں ان میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کریں گی. فبایعہن یہ اس ازا کی جزا ہے، وہ شرط تھی، یہ اس کی جزا. ان شرطوں کے ساتھ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں. فبایعہن ان سے آپ بیعت لے لیں، اور واستغفر لہن آپ مغفرت مانگیں. کیوں جناب بندے کو کہتے ہیں وہ جی خود توبہ کر لو؟ یہاں رب نے یہ نہیں کہا کہ ان سے توبہ کراؤ، کہا ان سے بھی کراؤ پر تم ان کی مغفرت مانگو. تو سفارش کرنے کا حکم رب نے خود دیا کہ نہیں؟ تو جس کو خود رب سفارشی ہونے کا حکم دیتا ہے اس کو سفارشی ماننے میں کیا دقت ہے؟ کیونکہ وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، اس لیے یہ بات ختم کرتا ہوں. کل اس کا بقیہ حصہ میں بٹن انٹرنٹ میں بیان کروں گا، اللہ کو اگر منظور ہے تو. اس میں یہ واضح کروں گا کہ مردوں سے سرکار نے کس طرح بیعت لی، عورتوں سے کس طرح لی، بچوں سے کس طرح لی. پھر تلقین جس کو کہتے ہیں شیخ تلقین کرتا ہے، اس طریقے سے ذکر کرو. جماعت کو بھی تلقین فرمائی ہے، شخص کو بھی تلقین فرمائی ہے، بچوں کو بھی تلقین فرمائی ہے. اس کے کیا کیا نتائج ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ بقیہ حصہ وہاں بیان کریں گے. جو آدمی اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں آ جائے. اور پھر یہ بخاری کی احادیث بھی میرے سامنے موجود ہیں، یہ بھی اسی لیے لایا ہوں کہ اس کے اندر جو بیعت کی احادیث ہیں جس کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ طریقت کی بیعت ہے، اور جس طریقے سے صحابہ نے کی ہے اسی طریقے سے آج تک بیعت کرتے چلے آئے ہیں. اس لیے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ بیعت یہ آج سے شروع نہیں ہوئی بلکہ سرکار کے گھر سے شروع ہوئی ہے. اور جو پہلے اس میں یہ ریکارڈ موجود ہے، انصار انہی کو کہا گیا جنہوں نے پہلے مکہ شریف میں چل کے مینا کی وادی میں بیعت کی تھی. لفظ انصار کی اس طرح شروع وہاں سے ہوئی ہے. محدثین کی یہ تحقیق ہے لفظ انصار آل مدینہ کے لیے حق میں اس وقت نہیں شروع ہوا جب حضور مدینہ شریف میں تشریف لائے. جس وقت انہوں نے عقبہ کے پاس بیٹھ کے تو مینا کی وادی میں سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کی اور وعدے کیے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک جان میں جان ہے آپ کے نام پر کٹ مرے گا. ان کو انصار کہا گیا. تو پہلے مرید جو ہیں ان کا نام ہے انصار. یہ معمولی کام نہیں ہے. تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ بیعت طریقت بھی ہے اور بیعت جہاد بھی ہے. اور سرکار دو عالم نے جو بیعت قرآن سے ثابت ہے اس میں جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کو سیاق و سباق کے ذریعے سے جو محل نزول کے ذریعے سے آپ اس کو پابند کریں جہاد کے لیے تو یہ جہالت ہوگی. اس لیے کہ کوئی اصول تفسیر کا کوئی قاعدہ اس بات کو پابند نہیں کرتا کہ جس جگہ وہ نازل ہوئی ہے اس جگہ کی پابند ہے، جس وقت میں نازل ہوئی ہے اس وقت کی پابند ہے، اور جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ان لوگوں کی پابند ہے. اگر ان لوگوں کا ذکر وہاں کیا گیا، جگہ کا ذکر کیا گیا، شخص کا ذکر کیا گیا نام لے کے، پھر وہ اس کے پابند ہوگی. لیکن اگر کیٹیگری کا ذکر کیا ہے تو کیٹیگری وہ قیامت تک آ سکتی ہے، قیامت تک وہ قانون جو ہے اپلیکیبل ہوگا. بیعت کسی طرح کی ہو، کسی شخص کی ہو، کسی مفہوم کی ہو، اس میں شامل ہے. اب سے نتیجہ کیا نکلا؟ مقامات مقدسہ کے توسل کو قبول دعا میں دخل ہے.